اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ جھکیں واسطے صلح کے، اور اگر وہ مائل ہوں واسطے صلح کے، فَاجْنَحْ لَهَا، پس آپ بھی مائل ہوں واسطے ان کے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کریں اوپر اللہ تعالیٰ کہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی جس نے تائید کی آپ کی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور ساتھ مؤمنین کے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور محبت ڈال دی ان کے دلوں میں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے سب، ما الفت بین قلوبہم، نہیں الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، ولکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی کافی ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مؤمنین میں سے۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین، اے نبی ترغیب دے مؤمنین کو، علی القتال اوپر لڑائی کے، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں تم میں 20 صبر کرنے والے، غالب آئیں گے 200 پر، وَإِن یکم منکم 100، اور اگر ہوں تم میں 100، یغلبوا الفا من الذین کفروا، غالب آئیں گے 1000 پر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک وہ قوم نہیں سمجھتی۔ گزشتہ سبق میں جہاد کی تیاری کا تذکرہ تھا کہ جہاد کی تیاری کرو، اپنی طاقت کے مطابق جو جو وقت کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے وہ سارے تیار کرو۔ گویا کبھی تلوار اور تیر سے جنگ ہوتی تھی، ڈھالوں کی ضرورت ہوتی تھی، سواریوں میں گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے۔ آج نقشہ بدل چکا ہے، آج بم اور گولی سے جنگ چل رہی ہے، تو سواری بھی اس کے مطابق۔ اور آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی ان کے لیے مائل ہو جائیں، صلح کے لیے آپ ان سے صلح کر لیں۔ یعنی کسی وقت جنگی ساز و سامان تیار ہے اور کسی حکمت کے تحت صلح کی اگر نوبت آتی ہے یا صلح کرنی پڑتی ہے تو صلح کر لیں، اس میں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور ہوا ہے۔ بظاہر صلح کی شرائط اگرچہ خلاف کیوں نہ ہوں، کسی وقت امیر لشکر کے پیش نظر جو حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ اور روک دیے گئے، عمرے کی غرض سے تشریف لا رہے تھے، حتیٰ کہ کفار نے صلح کی پیشکش کر دی۔ بظاہر بڑی کمزور شرائط تھی، سمجھ سے بالا تر تھی، آپ علیہ السلام نے وہ قبول فرما لی، اور ان شرائط کا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے اسلام میں داخلے کے لیے ایک دروازہ کھل گیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔
قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب بظاہر صحابہ رسول کو وہ شرطیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اور حقیقت میں وہ شرائط مسلمانوں کے لیے مفید رہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھکیں صلح کے لیے، مائل ہوں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، آپ بھی مائل ہو جائیں ان کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کریں اوپر اللہ تعالیٰ کہ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ اگر کافر صلح کی پیشکش کریں تو صلح کریں، اگر کافر صلح کی پیشکش نہیں کرتے آپ پہلے پیشکش نہ کریں، کیونکہ اس میں اگر آپ نے صلح کی پیشکش کر دی تو آپ کی کمزوری تصور کی جائے گی، اور اس سے وہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آخر یہ جو صلح کا کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے۔ فرمایا اگر وہ صلح کا کہیں آپ بھی صلح کر لیں، اور اگر وہ صلح کی پیشکش نہ کریں آپ پہلے پیشکش صلح کی نہ کریں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہتے ہیں آپ کو دھوکہ دینا، اگر ان کا ارادہ آپ کو دھوکہ دینے کا ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک آپ کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے کہ اس نے تائید کی اپنی مدد سے اور ساتھ مؤمنین کے، کوئی اسباب کی دنیا میں مؤمنین کی جماعت کو آپ کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی نصرت فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالتے ان کے درمیان محبت ڈالنے کے لیے، آپ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں یہود کے علاوہ مشرکین کے کچھ قبائل بھی تھے، اوس اور خزرج، پرانی دشمنی ان کی آپس میں چلی آ رہی تھی۔ ان کی ایک جنگ 120 سال تک رہی، ایک جنگ 93 سال تک رہی، اور ایک جنگ تقریباً کوئی 60 سال کے قریب رہی۔ اور عالم ان کا یہ تھا، آپس میں گھر میں سے کوئی ایک آدمی نکلتا دوسرے کی طرف گھور کے دیکھتا تو تلواریں میان سے باہر آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے تھے، دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، مل بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، خوشی غمی تو بہت دور کی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں شکر و شیر کر دیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے محب بن گئے۔ کل تک جو ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، آج وہ ایک امام کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور آپس میں بچوں کے رشتے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات گوارا نہ تھی منافقین کو اور یہود کو، انہوں نے ان کو پھر لڑانے کا پروگرام بنایا۔ ایک موقع پہ تو آپس میں لڑائی کی نوبت آ بھی گئی نا، تلواریں میان سے باہر نکل آئیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرما کیا ہوا تمہیں اللہ کا پیغمبر موجود ہے، کیا کر رہے ہو؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں الفت ڈال دی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کرتے ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے نہیں محبت ڈال سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ان کے دلوں میں۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے کافی اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مؤمنین میں سے۔ دوسری تفسیر یہ بھی کرتے ہیں، اے نبی کافی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا اسباب کی دنیا میں آپ کی اتباع کرنے والی آپ کی جماعت، وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، گویا وہ بھی آپ کی معاون اور مددگار ہے، معین و مددگار ہے اسباب کی دنیا میں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، نبی ترغیب دے مؤمنین کو علی القتال، لڑائی کے لیے، اوپر لڑائی کے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ہوں تم میں 20 صبر کرنے والے غالب آئیں گے 200 پر۔ ابتدا میں 10 گنا کے مقابلہ میں لڑنے کا حکم تھا، 10 کا تناسب، 1 کو 10 کے مقابلہ میں لڑنے کا حکم تھا، گویا 1 ہے تو 10 کا مقابلہ کرے گا، فرمایا 20 ہیں تو 200 کا مقابلہ کریں گے، اگر 100 ہیں تو 1000 کا مقابلہ کریں گے، اگر 200 ہیں تو 2000 کا مقابلہ کریں گے، اگر ہوں تم میں 100 غالب آئیں گے 1000 پر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ قوم نہیں سمجھتی۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرما دی، وہ آئندہ سبق میں تفصیلی بات آ جائے گی۔ یہاں تک آپ نے جو باتیں سماعت فرمائیں ان کو ذہن نشین کریں۔ ابتدا میں جہاد کی تیاری کا حکم تھا، بعد فرمایا کسی حکمت کے تحت اگر صلح کی نوبت آئے اور وہ صلح کی پیشکش کریں تو صلح کے لیے آپ بھی مائل ہو جائیں، آپ بھی ان کے سامنے گویا کہ میلان کا اظہار کریں کہ ٹھیک ہے ہم بھی تیار ہیں بھی صلح کے لیے، ہم بھی صلح کرتے ہیں۔ ہاں لیکن مسلمانوں کو اپنی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ جرت مند نہ ہو جائیں۔ کعبۃ اللہ کے طواف میں مسلمان آداب ملحوظ رکھتے ہوئے قدم دبے پاؤں رکھ کے چلتے تھے، تو کفار ارد گرد بیٹھ کر تمسخر کرتے، کہتے وَهْنُ حُمَّى یثرب، ان کو یثرب کے بخار نے نہ کمزور کر دیا ہے۔ یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے۔ تو حکم آ گیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا بھائی، لہذا طواف کے پہلے 3 چکر جو ہیں وہ ٹہل کے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی میدان جہاد کے اندر اکڑ کے چلنے کا حکم ہے، اور عام حالات کے اندر آپ اکڑ کے چلیں گے اللہ کو ناپسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، تمہارے اکڑ کے چلنے سے نہ زمین پھٹ سکتی ہے، نہ تم لمبے ہو کر پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو۔ اور میدان جہاد میں جب کوئی اکڑ کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، تاکہ کفار کو پتہ چلے مسلمان کمزور نہیں ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمان بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بھئی سارے ہم محاذ پہ جا کر نہیں لڑ سکتے، یہاں گھر میں بیٹھ کر جو ہمارے بس میں وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اور یہ علماء اپیل کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم جو دشمن کی مصنوعات ان کا بائیکاٹ کر دو، دشمن ملک کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دو، نہیں لیں گے بھائی، لیکن نہیں ہو رہا۔ اللہ ماشاء اللہ
بھئی نہیں کھائیں گے اگر ان کے بنے ہوئے بسکٹ تو کیا مر جائیں گے؟ نہ کھائیں نا۔ ان کے پیٹرول پمپ سے اگر نہیں تیل ڈلوائیں گے تو کیا ہمیں اور نہیں ملے گا؟ نہ ڈلوائیں، کچھ 4 دن رکے تو صحیح۔ اب بھی وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں، اب بھی، لیکن تھوڑا سا مسلمان اگر پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، قوت کا مظاہرہ کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اللہ کی مدد نقد شامل حال ہوگی۔ آج کافر کو جرت اسی لیے ہے نا، جب وہ مسلمان کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم جیسی ہیں، ہم بھی زندگی جانور کی طرح بسر کر رہے ہیں، یہ بھی جانور کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر مودتے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو کر مودتے ہیں۔ گویا نماز عبادت وہ بھی مذہبی ان کے جو تہوار ہیں نا، ان میں شاید کچھ وہ اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہوں ورنہ کوئی نہیں، ان میں بھی مذہب کا فقدان ہے۔ یہودیت بالکل اپنے مذہب سے خالی ہو گئی، نصرانیت اپنے مذہب سے خالی ہو گئی، صابئیت اپنے مذہب سے خالی ہو گئی، ہنودیت اپنے مذہب سے خالی ہو گئی ہے، کوئی مذہب کی پاسداری نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر کسی کے پاس مذہب ہے، کوئی مذہب کے نام پہ کچھ سانس لے رہا ہے تو وہ ایک مسلمان ہے۔ مسلمانوں میں جن کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، سارے بے دین نہیں ہیں، لیکن اکثریت جو حالات نظر آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے کفار کو جرت ہو رہی ہے۔ تو ہم کم از کم نمازوں کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ سے دعا، جب تک مسلمان کا تعلق مسجد سے اور قرآن سے مضبوط رہے گا نا، مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ جو ہی تعلق میں کمزوری آئے گی، جس کا جی چاہے ہمارے سر پہ سوار ہو جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہو جائیں واسطے سلو کے، فَجْنَحْ لَهَا، بس آپ مائل ہوں واسطے ان کے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کریں اوپر اللہ تعالیٰ کہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک آپ کے لیے کافی اللہ تعالیٰ، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہی جس نے تائید کی آپ کی اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ مؤمنین کے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر خرچ کرتے جو زمین میں سب کا سب، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، نہیں الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی کافی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک، اور ان کے لیے جنہوں نے پیروی کی مؤمنین میں سے، جنہوں نے آپ کی پیروی کی مؤمنین میں سے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی ترغیب دے مؤمنین کو، علی القتال، پر لڑائی کے، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں تم میں 20 صبر کرنے والے، غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا، غالب آئیں گے 1000 پر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، بأنہم قوم لا یفقہون، بے شک وہ قوم